الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اس کلاس میں لحن کے بارے میں کچھ تفصیلات جو ہے نا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو لحن کی معنی کی جائے کہ لحن کیا چیز ہے۔ دیکھیے، لحن تلفظ کی غلطی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں علم تجوید کی اصطلاح میں لحن سے مراد ہے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران الفاظ و کلمات کے تلفظ میں غلطی کرنا۔ اس کو عربی زبان میں اور تجوید کی اصطلاح میں لحن کہتے ہیں، لام ح نون۔ پھر لحن کی دو قسمیں ہیں۔ فرسٹ نمبر لحن جلی، جیم لام یا۔ نمبر دو لحن خفی، خا فا یا۔ اب لحن جلی کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکشن کریں گے ہم۔ دیکھیے، یعنی تلاوتی قرآن کریم کے دوران تلفظ کی ایسی غلطی جسے ماہرین فن تجوید کے علاوہ عام افراد بھی محسوس کر لے، اس کو کہتے ہیں لحن جلی، یعنی بڑی غلطی اس کو بھی جو ہے نا مطلب کہتے ہیں۔ یعنی جو ماہری فن ہوتی ہے اس کے علاوہ عام لوگ، عام فہم لوگ جو ہے نا وہ بھی اس غلطی کو جو ہے نا فائنڈ کر سکے اور محسوس کر سکے۔ اور یہ مختلف قسم کی غلطیاں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو ہم ایسی غلطی کرتی ہے، فار ایگزامپل تقریباً 5 قسم کی غلطیاں لحن جلی ہوتی ہے جو ہے نا عام طور پر جتنی بھی میرا مشاہدہ ہے جو لوگوں کی تلاوت میں ہوتی ہے وہ تقریباً 5 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یا تو وہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف جو ہے نا پڑھتا ہے، جیسے قال کے بجائے کال پڑھنا، قاف کے بجائے کاف پڑھنا، یا عصا کے بجائے عصا پڑھنا، عین کے جو ہے نا انسٹیڈ آف حمزہ پڑھنا اور صاد کے بجائے سین پڑھنا، یا جو ہے نا الرحمن کے بجائے الرحمن، ہا کے بجائے جو ہے نا ہا پڑھنا، یا اذا کے بجائے اذا پڑھنا۔ اس قسم کی غلطیوں کو جو ہے نا بھی لحن جلی کہتی ہے۔ سیکنڈ نمبر غلطی ایسی ہوتی ہے جو ہم معمولاً طور پر ایسے کرتے ہیں کہ حرکات میں غلطی کرتی ہے، یعنی زیر زبر پیش میں غلطی کرنا، جیسے انعمت کے بجائے انعمت پڑھنا یا انعمتی پڑھنا۔ تھرڈ ٹائپ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ سکون کو حرکت سے بدلنا یا حرکت کو سکون سے بدلنا۔ ایسی غلطیاں بھی جو ہے نا ہماری تلاوت میں ہوتی ہے۔ جس حرف پر حرکت ہوتی ہے کبھی کبھار جو ہے نا ہم اس کو سکون کے ساتھ بدل دیتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہوتی ہے اس کو جو ہے نا ہم حرکت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انعمت کے بجائے مثال کے طور پر یا انعمت، انعمت کی بجائے کیا پڑھنا؟ انعمت۔ اب نون پر سکون تھا، لیکن اس سکون کو اگر کوئی حرکت کے ساتھ بدل دے، نون پر جو ہے نا حرکت پڑے، تو یہ ایک بڑی غلطی ہوگی تجوید کی اصطلاح میں، اور اس کو جو ہے نا لحن جلی کہتی ہے۔ یا الرحمن کی بجائے الرحمن، یعنی ہا کا جو سکون ہے اس کو جو ہے نا زبر دینا، حرکت دینا۔ یا شہر رمضان الذی کی بجائے شہر رمضان، اصل میں ہے رمضان لیکن کوئی پڑھے رمضان۔ یہاں پر جس حرف پر جو ہے نا حرکت ہے اس کو جو ہے نا سکون کے ساتھ تبدیل کیا جائے تو یہ بھی لحن جلی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ کسی حرف کو ضرورت سے کبھی ہم زیادہ کھینچتے ہیں یا مختصر کر دیتے ہیں، جیسے ان کے بجائے انا پڑھنا۔ مثال کے طور پر ان الذین، اس کے بجائے ہم ایسا پڑھے انا الذین، ٹھیک ہے۔ یا انا کے بجائے اس کو جو ہے ہم نے کھینچنا ہے اور اس کو ہم مختصر کر لیں، انا کے بجائے ہم ان پڑھ لیں، یا قلنا کے بجائے ہم قلنا پڑھ لیں۔ یہ قسم غلطی جو ہے نا اس کو بھی لحن جلی کی زمرے میں جو ہے نا علماء نے شمار کیا ہے۔ ایک قسم کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کسی حرکت کو مجہول پڑھنا، جیسے الحمد میں حرف دال کو اس طرح پڑھنا جیسے اردو کی گنتی میں 2 کی عدد کا تلفظ کیا جاتا ہے، یعنی الحمد کی بجائے الحمدو،
لاسٹ میں آپ کو اگر خیال کریں گے نا تو ایسا سمجھ آ جائے گا کہ یہ دال جو ہے نا ہم اردو والی زبان میں جو گنتی میں 2 کے عدد کا تلفظ کیا جاتا ہے اسی طرح بالکل یہ بھی کیا جائے، تو مطلب کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں، تو اس قسم کی غلطی کو بھی جو ہے نا لحن جلی کہتی ہے۔ الحمد کی بجائے الحمد، یہ بھی جو ہے نا سراسر غلطی ہے۔ یا رب زدنی علما میں حرف با کی نیچی زیر کو اس طرح پڑھنا جیسے اردو میں بی مثال کہتے وقت بی کا تلفظ کیا جاتا ہے، یعنی اصل میں ہے ربی زدنی علما، اور آپ پڑھیں رب زدنی علما، تو یہ بھی جو ہے نا لحن جلی ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، لحن جلی سے چونکہ اکثر و بیشتر معانی اور مطالب تبدیل ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر یہ لحن یہ غلطی قصدن ہو تو یقیناً حرام اور انتہائی مذموم عمل ہے، اور اگر یہ غیر ارادی یا غیر اختیاری ہو تو ایسی صورت میں جلد از جلد اس کی اصلاح ضروری ہے۔ ماہر فن کے ساتھ جو ہے نا ٹائم گزارنا ہے اور ان سے جو ہے نا اس غلطی کو سمجھنا ہے اور پھر اس کی اصلاح کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی لحن جلی۔ یہ جو ہے نا تقریباً 5 قسم کی غلطیاں ہوتی ہے۔ کبھی جو ہے نا ہم ایک حرف کے بجائے دوسرا حرف پڑھتے ہیں، کبھی حرکات میں غلطی ہے، یعنی زیر کے بجائے زبر پڑھنا، زبر کے بجائے جو ہے نا زیر پڑھنا، پیش پڑھنا، یا سکون کو حرکت کے ساتھ بدل دینا، یا یا جو ہے نا اس کے برعکس کرنا، حرکت کو جو ہے نا سکون کے ساتھ بدل دینا، یا کسی حرف کو جو ہے نا ضرورت سے زیادہ کھینچنا یا مختصر کر دینا، یا کسی حرف کو جو ہے نا مجہول پڑھنا۔ یہ قسم غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں یہ جو ہے نا لحن جلی کی حکم میں آتی ہے، اور اس کا حکم جو ہے نا ہم نے ابھی بیان فرمایا۔ لیکن یہاں ایک فقہی مسئلہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں اگر نماز میں ہو جائیں تو اس سے جو ہے نا نماز فاسد ہو جاتا ہے، واجب الاعادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور یہ جو 5 قسم کی غلطیاں لحن جلی ہماری تلاوت میں ہیں اس کی جو ہے نا اصلاح کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا ہے۔ سیکنڈ لحن غلطی جس کو ہم کہتے ہیں لحن خفی، اس سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کے دوران تلفظ کی کوئی ایسی غلطی کرنا جو عوام الناس کے علم میں تو نہ آ سکے، ہاں البتہ ماہرین فن اسے محسوس کر لے۔ مثلا اخفاء کی جگہ اظہار یا اس کے برعکس کرنا، اظہار کی جگہ جو ہے نا اخفاء کرنا۔ اخفاء جو ہے نا غنّے کرنے کو کہتے ہیں، مطلب غنّہ کرنا، یا اس کے برعکس اظہار جو ہے نا اس کے مختصر غنّہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا، یا ترقیق کے جگہ تفخیم پڑھنا، تفخیم جو ہے نا، یا اس کے برعکس تفخیم کے جگہ ترقیق کرنا۔ ترقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جن حروف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اس کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں یعنی پر پڑھیں، اور جن حروف کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی پر پڑھنا ہے اس کو ہم باریک پڑھیں۔ یہ بھی جو ہے نا غلطی ہے، اس کو لحن جلی کی جو ہے نا لحن خفی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں قلقلہ کی ضرورت نہ ہو وہاں قلقلہ کر دینا، یعنی حرف کو وائبریٹ کر دینا یا اس کے برعکس وغیرہ۔ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی سے بچنے کی جس قدر کوشش انسان کو اپنی اختیار اور قدرت میں ہو اس قدر کوشش اس کے لیے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی اتنی سی کوشش بھی نہیں کرتا تو یقیناً وہ گناہگار ہوگا، لازمی طور پر وہ گناہگار ہوگا۔ اور جو کوئی مقدور بر کوشش کرتا ہے ہاں مگر اس کے باوجود لحن ہو جاتا ہے، لحن خفی ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے شاید وہ عند اللہ معذور ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس کا بھی یہی تقاضا ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اپنے اس مسلسل سعی اور کوشش کی وجہ سے شاید وہ عند اللہ مأجور بھی ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، مسلم شریف کا جو ہے حدیث ہے، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، یعنی جو کوئی قرآن پڑھے اور اس تلاوت قرآن میں خوب ماہر بھی ہو، روز قیامت بزرگ وفاق باز لوگوں میں ہوگا، یعنی بزرگ لوگوں میں ان کے ساتھ جو ہے نا اس کا حشر ہوگا۔ جبکہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے حالانکہ وہ اس میں جو ہے نا اٹکتا ہو اور اسے قرآن پڑھنے میں بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہو، اس کے باوجود وہ تلاوت کرتا ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم
بنا کوشش، بنا سعی، بنا جدوجہد جو ہے نا ہم ایسا سوچیں گے ہم تلاوت کریں گے، ہماری تلاوت میں لخنی خفی ہوگی اور ہمیں جو ہے نا اس کا بالکل بھی فکر نہیں ہوگا، اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ دونوں غلطیوں کو دور کرنا یہ ہر مسلمان پر جو ہے نا لازم ہے۔ لحن جلی تو جو ہے نا بہت بڑی غلطی ہے، لحن خفی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے جو ہے نا قرآن کی تلاوت کا جو زینت ہے، جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو ہے نا غلطیوں کے بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے، اور اس کی مباحث آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی کہ کون کون سی غلطیاں ہم نے جو ہے نا نہیں کرنا ہے، کون کون سی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اور اس کو جو ہے نا کیسے صحیح کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔